میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج صبح کے میرا خیال ہے 6:15 ہیں اور میں باہر بیٹھ کے یہ کر رہا ہوں، تو جو روڈ نوائزز آئیں گے ان کی پہلے ہی معذرت، خوش قسمتی سے ہمسائے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو داستان ہے یہ ابھی ارلی 90s کی ہے، کہیں 94 کی ہوگی میرا خیال ہے، مڈ 90s کی۔ وہ میں نے ایک انڈس کے اوپر مٹھن کوٹ اور چاچڑا کے بیچ ایک چلا کرتی تھی فیری بوٹ، انڈس کوئین اسے کہتے تھے، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا۔ تو وہ میں جب اس کے بارے میں نے ہیرلڈ میں لکھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ نہیں یار، ایک اور بھی کشتی ہے جو کہ سندھ میں کسی جگہ پہ چلتی ہے، لوگوں نے اس کا ہمیں بتایا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار، اس کی بھی پھر کھوج لگانی تو چاہیے۔ چنانچہ میں سانگڑ میں تھا تو وہاں سے میں نے ایک دوست کو درخواست کی کہ بھائی اپنی ذرا گاڑی نکالو نا، چلو چل کے وہ کشتی ڈھونڈیں جو کہ سنا ہے کہیں مورو کے نزدیک چلتی ہے۔ اب اگر آپ نیشنل ہائی وے 5 پہ سکھر سے کراچی کی طرف سفر کرتے ہیں تو مورو دریائے سندھو کے بائیں کنارے آتا ہے، یعنی ایسٹ بینک پہ، اور آپ کا بھلا ہو جائے سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ کی طرف جو ہے وہ دادو آتا ہے۔ اور وہ جو پل وہاں پہ بنا 1982 میں بنا تھا اور اس کو دادو مورو پل کہتے ہیں۔ اب اس سے وہ کافی فاصلہ کم ہو گیا۔ تو جو میرا دوست بتانے والا تھا اس نے کہا کہ یار وہ پل سے پہلے سب لوگ اسی بیڑی پہ سفر کیا کرتے تھے دریا کے آر پار۔ تو خیر وہ ہم چل پڑے سانگڑ سے صبح سویرے اندھیرے میں ہی، اور جہاں کوئی چائے خانہ نظر آئے ہم ادھر رک کے پوچھیں۔ نیشنل ہائی وے 5 پہ پڑ گئے ہم وہاں سے نکل کے سانگڑ سے، اور جہاں چائے خانہ نظر آئے اس سے پوچھیں کہ بھائی یہاں کوئی بیڑی چلتی تھی دریا پہ؟ ہر کوئی کہے کہ نہیں، کوئی نہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ کرتے کرتے اب کوئی 7-8 بج رہے تھے، میرا خیال 8 بج گئے ہوں گے، کیونکہ دفتر وغیرہ سرکاری کھل چکے تھے۔ باہر سے اب ٹرک گزر رہا ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ تو وہ اپنا ایک جگہ پھٹا ہم نے لگے دیکھا، محکمہ آب پاشی کا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا۔ تو میں نے کہا یار ان سے پوچھتے ہیں، ان کو ضرور پتہ ہوگا۔ دفتر میں گئے تو ایک وہ بابو بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسے سر پہ گھی چوپڑ کے اس نے بال سدھ کیے ہوئے تھے، کالے سیاہ بال، رنگے ہوئے تھے ظاہر ہے۔ تو وہ ہمیں دیکھا، پتہ نہیں مجھے دیکھ کے لوگ، میں رنگ میرا کالا، مجھے دیکھ کے انگریز، عام لوگ مجھے انگریز ہی سمجھتے تھے، پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ تھا۔ تو وہ میرے ساتھ، ہم نے جا کے سلام دعا کی تو وہ میرے ساتھ انگریزی میں شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی جان مجھے اردو، پنجابی، سندھی بھی سمجھ لیتا ہوں تھوڑی بہتی، آپ میرے ساتھ لوکل زبان، لیکن وہ باز نہ آیا، وہ ٹوٹی پھوٹی جو اسے انگریزی آتی تھی وہ اسی میں چالو رہا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب یہاں ایک بیڑی چلا کرتی تھی، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کہتا ہے گاڈ نوز بیٹر۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا وہ آپ کے علم میں تو ہوگا کہ پہلے جب پل نہیں تھا تو بیڑیاں ہی آر پار لوگوں کو لے جاتی تھیں، تو وہ کس محکمے کی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی اندازہ؟ گاڈ نوز بیٹر۔ میرا دل میں آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یار یہ کوئی ریلوے کا گارڈ ہے یا کہ کسی گھر کا گارڈ ہے، کوئی چوکی دار ٹائپ ہے جس کو بیٹر کا پتہ ہے۔ وہ آج کل تو جو کرکٹ کے اندر، چونکہ اب لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں کرکٹ، تو بیٹسمین نہیں کہتے، بیٹر کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بیٹر صرف وہی ہوتا تھا جو ہم گھر میں کیک ویک بنانا ہوتا تھا تو اس کا جو ماوا تیار ہوتا تھا اسے بیٹر کہا کرتے تھے انگریزی میں، اب بھی بیٹر ہی کہتے ہیں۔ میں کہا یہ کوئی گارڈ ہے، ریلوے کا ہی گارڈ ہوگا جس کو اس بیٹر کا پتہ ہے، اچھے کیک بناتا ہوگا۔ لیکن میں نے اسے نہیں کہا کیونکہ اس نے ناراض ہو جانا تھا۔ خیر وہ میں نے کہا صاحب آپ کیا آ جائیں گے؟ گاڈ نوز بیٹر۔ میں نے کہا ویسے صاحب کس وقت تک آ جاتے ہیں؟ تو وہ ایک فقرہ اس نے تو نہیں بولا، لیکن اس کا جو چپڑاسی تھا وہ بول دیا، یہ فقرہ آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، 1 ماہ 10 دن 15 دن 20 دن، 25 دن، 30 دن، 40 دن، 50 دن، 60 دن، 70 دن، 80 دن، 90 دن، 120 دن، 200 دن، 300 دن، 400 دن، 500 دن، 600 دن، 700 دن، 800 دن، 900 دن، 1000 دن، 2000 دن، 30,000 دن، 40,000 دن، 50,000 دن، 60,000 دن، 70,000 دن، 80,000 دن، 90,000 دن، 120,000 دن، 200,000 دن، 300,000 دن، 400,000 دن، 500,000 دن، 600,000 دن، 700,000 دن، 800,000 دن، 900,000 دن، 1000 دن، 2000 دن، 30,000 دن، 40,000 دن، 50,000 دن، 60,000 دن، 70,000 د
جو ہڈ حرام افسر یا چپڑاسی یا جو بھی ہے جو نہیں آیا ہوگا نا، اس کے بارے میں آپ جا کے پوچھیں تو وہ ایک ہی جواب ہے، پورے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اس سے مبرہ، ہر جگہ یہی جواب آپ کو ملے گا کہ جی روز ہی آ جاندے ہیں، اج پتہ نہیں کی ہو گیا، وہ تسی اگلے دن جاؤ پھر بھی یہی ہوئے گا جواب کہ روز اس ویلے آ جاندے ہیں جی، اج پتہ نہیں کی ہو گیا۔ تو وہ اس کے چپڑاسی نے کہا کہ صاحب تو روز وری اس وقت پہنچ جاتا ہے، بابا آج پتہ نہیں چھا تھی ویا ہے۔ تو خیر وہ ہم نے کہا جی اچھا، پھر میں نے اسے کہا کہ جی آج صاحب آئیں گے؟ گاڈ نوز بیٹر، وہ ہر چیز پہ گاڈ نوز بیٹر ہی ہوتا تھا۔ تو دکھی ہو کے ہم وہاں سے چل پڑے کہ نہیں یہ بیچارہ گارڈ کا کسی کا انتظار کر رہا ہے جس کو بیٹر کا پتہ ہے، ویلا ہی ہے تھا۔ اس نے خیر ہمیں وہ چائے زبردستی پلائی میٹھی، تو وہ ہم پی کے وہاں سے آگے چلے، اور پھر وہی ہماری روٹین کہ ہم ہر چائے خانے پہ رک کے پوچھیں کہ بھائی جان کو بیڑی چلتی تھی ادھر؟ تو یہی تھا، نہیں سائیں۔ تو خیر وہ ہم دادو مورو پل کے اوپر پہنچ گئے، اور میں نے دوستوں سے کہا کہ یار پل پہ لے چلو شاید دیکھتے ہیں۔ تو ہم پل پہ کھڑے تھے، اب سردیوں کے دن تھے، اچھی دھوپ چمک رہی تھی، تو ہم وہاں کھڑے ہو کے وہ نظارے سے ذرا لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بڑے میاں آئے اور آ کے کہتے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ایسے ہی پتہ نہیں کیوں، ہم ویسے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے تھے، میں نے کہا صاحب ایک یہاں بیڑی چلتی تھی، تو ہم تو وہ بیڑی ڈھونڈنے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہاں تو وہ چلتی تھی، وہ دیکھو جب پل بنا تو بند ہو گئی۔ تو میں نے کہا کدھر گئی؟ کہتا وہ دیکھو نیچے، وہ جو تمہیں لوہے سے نظر آ رہے ہیں وہ بیڑی ہے نا وہ، اور وہ بڑے بڑی سروٹ اور یہ کیا جسے ہم بل رش کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے اندر وہ چھپی ہوئی تھی، تقریباً بس اس کے اوپر کا سپر سٹرکچر دکھ رہا تھا، اور وہ پل سے کوئی 500 گز ڈاؤن سٹریم تھی۔ یار دوستوں کو میں نے کہا یار گاڑی یہاں چھوڑو، چلو چلیں اب تو اس کو جا کے فوٹوگراف کرنا ہے۔ تو خیر وہ ہم چلتے ہوئے وہاں پہنچے، تو وہاں میں انہیں رستے میں کہوں کہ یار بیڑی جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں جن سے دریا پار کراتے تھے مسافروں کو، وہ تو بڑی بڑی ہوتی تھیں، انڈس کوئن تو بہت شاندار کشتی تھی۔ تو وہ میں نے کہا کہ یار یہ چھوٹی لگتی ہے، پتہ نہیں یہ وہی چیز ہے کہ نہیں۔ خیر ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک امریکن آرمی کی لینڈنگ کرافٹ ہے۔ وہ جو کرافٹ جو کہ جب دوسری جنگ عظیم میں نارمینڈی میں انہوں نے لینڈنگ کی تھی فرانس کے ساحل کے اوپر، یہ جو ایلائیڈ فورسز تھیں انہوں نے، تو وہ لینڈنگ کرافٹس ہوتی تھیں، وہ ایک فلیٹ باٹم کشتی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے، اور اس کے آگے ایک فرنٹ پلیٹ ہوتی ہے جو یوں کھل جاتی ہے، اس کا سارا جو وہ انجن روم ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، اگلا جو حصہ ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، یہ مطلب اسلحے والے فوجی جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چونکہ فلیٹ باٹم ہوتی ہے تو وہ بالکل کنارے تک لگ جاتی، تقریباً اتنے پانی میں گوڈے پانی تک وہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ اس کی فرنٹ پلیٹ کھلتی ہے اور فوجی نکل کے بھاگ پڑتے ہیں، مطلب وہ لینڈ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لینڈنگ کرافٹ تھی، اور یہ لینڈنگ کرافٹ سیکنڈ ورلڈ وار والی نہیں تھی، ان کا ڈیزائن ذرا فرق ہوتا تھا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے اتاری ہے، یہ اس کے اوپر تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا LCM لینڈنگ کرافٹ میکنائزڈ۔ تو یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ لینڈنگ کرافٹ میکنائزڈ ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری کشتی تھی، یہ اس کے حل کے اوپر، یہ میں آپ کو ایک اس کی تصویر دکھا رہا ہوں، اس کے حل کے اوپر لکھا ہوا ہے LCMC، نمبر اس کا رجسٹریشن نمبر ہے 48984۔ یہ بالکل پھیکا پڑ چکا ہے، آپ کو بڑے غور سے نظر آئے گا۔ اور یہ جب میں نے یہ دیکھی تو میرا خیال تھا کہ LCM کا سے مراد ہے لینڈنگ کرافٹ مرین، یعنی امریکہ کا جو مرین کور ہے ان کی یہ لینڈنگ کرافٹ ہے، لیکن پھر بتا دوں کہ یہ ہے لینڈنگ کرافٹ میکنائزڈ۔
اچھا، اور یہ تو آپ کو اس کا میں نے حل دکھا دیا، تو اس کی جو پوری حالت ہے وہ یوں ہے کہ یہ آپ اس تصویر میں دیکھ لیجئے کہ اب نظر کچھ نہیں آتا زیادہ، وہ بس ایک وہ پیچھے جو ڈبہ سا ہے جس کے اوپر وہ ایک وہ پہیہ لگا ہوتا ہے جس سے وہ اس کے سمت کو ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ تھا، اور کچھ نہیں رہا، پینٹ سارا اس کا پھیکا پڑ گیا، سوائے جو اس کا نام ہے لہرا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرخ رنگ میں ابھی بھی نمایاں ہے، بالکل ایسے جیسے کہ کل ہی کسی نے رنگ کر کے چھوڑا ہو۔ اور اس کے یہ جو سپر سٹرکچر آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے ترپال ڈالتے ہوں گے، کیونکہ یہاں سندھ کی گرمی میں جو بندہ چلا رہا ہے کشتی اس کو وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس سپر سٹرکچر کے نیچے انجن روم تھا، اس میں 2 میرین ڈیزل انجن لگے ہوئے تھے، گرے جو کمپنی ہے امریکہ کی، مرین ڈیزل انجنز ہی بناتے ہیں وہ لوگ، وہ گرے کے بنائے ہوئے وہ ڈیزل انجن تھے، مٹی سے اٹے ہوئے، گارے سے، یعنی وہ جب بھی کبھی سندھو میں بالکل دریا کے کنارے ہی کھڑی تھی، تو جب بھی کبھی سندھو میں آیا ہڑ سیلاب تو وہ مٹی جو تھی گارا وہ اس میں بھرتا گیا، اور برے حالات ہیں۔ تو وہ جو بڑے میاں تھے وہ بھی آپ کو اس تصویر میں دکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی چل پڑے تھے، تو کہنے لگے سائیں یہ ایک بار جب پل بنا ہے نا 1982 میں، تو آخری جب اس کی وہ فیتا کٹنا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی آخری بار مسافروں کو ڈھو کے ادھر ادھر لائی ہے، اس کے بعد بس پھر یہ یہیں چھوڑ دی۔ اور آپ وہ بڑا ڈرامائی تھا وہ سارا، وہ اس کو دیکھنا، وہ تصویر میں تو نہیں نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی تصویر بھی کھینچی نہیں جا سکتی تھی، وہ اتنی جھاڑ جھنکار ہوا تھا، اس کی فرنٹ پلیٹ کھلی ہوئی تھی، یعنی میرے تصور میں یہ تھا کہ یہ لائی ہوگی پرلی طرف سے، دادو کی طرف سے مسافروں کو، اور یہاں آ کے فرنٹ پلیٹ کھلی ہوگی، لوگ اترے ہوں گے، اس کے بعد جو محکمہ اس کو چلاتا تھا، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ ہائی ویز ڈپارٹمنٹ یہ چلایا کرتے تھے، یہ بیڑیاں جو دریا کے آر پار لوگوں کو لے جاتی تھیں، تو وہ اس نے کہا ہوگا بس چھڈو یار پئی رہن دے ہونے تھے، تو اس کے بعد کشتی کا کسی نے نہیں کچھ بھی پوچھا۔ اب وہاں پہ وہ گل سڑ رہی ہے، اس کا جو حل ہے وہ چونکہ فلیٹ باٹم ہے تو گارے میں پھنسا ہوا تھا، تو حل میں سوراخ ہو چکے ہوئے تھے اور رنگ اڑ چکا تھا، مٹی سے اٹی ہوئی تھی، اور یہ جو کشتی تھی، یہ جو لینڈنگ کرافٹ تھی، یہ میں نے بتایا نا کہ دوسری جنگ عظیم کی نہیں تھی، یہ کورین وار ونٹیج تھی، یعنی 1952-53 کا جو ماڈل تھا یہ وہ ہے۔ اور اب وہاں پڑی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ 30 سال گزر گئے، اگر پڑی ہوگی تو گل گئی ہوگی، ورنہ تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے وہ اٹھا کے لے جا کے کہیں کسی فاؤنڈری کے اندر، ہو سکتا ہے لاہور کی کسی فاؤنڈری میں، ایک مشہور فاؤنڈری ہے یہاں پہ، اس میں ہی اس کو گلا سڑا کے تو وہ اپنا گرلیں اور لوہے کی پلیٹیں بن گئی ہوں۔ تو یہ داستان تھی چھوٹی سی ایک بیڑی کی جس کو ہم بھول بھال گئے، اور ایک بابو کی کہ جس کو ایک گارڈ کا پتہ تھا، جس کو بیٹر کا سب معلومات بیٹر کے بارے میں ایک گارڈ کو تھی۔